البقرہ آیت نمبر 127۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار مطیع بنا لیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت کو بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں مناسک سکھا دیجئے، بتلا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے حال پر رجوع کیجئے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہت زیادہ توجہ فرمانے والے، رجوع فرمانے والے اور بڑے ہی رحیم ہے، مہربان ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ کا تعلق گزشتہ سے پیوستہ آیات کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بیت اللہ شریف کے پاک کرنے کا، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرنے کا حکم تھا۔ محترم سامعین کرام، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ وہاں سے ایک بات حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر دعائیں مانگا کرے، اور ویسے بھی ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسا ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ ہم بڑا مشہور جملہ ایک سنتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، یقیناً یہ کسی طور پر کم نہیں ہے،
یہ والدین کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو اولادوں کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین، مفسرین اور علماء کرام رحمہ اللہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اگر والدین کسی وقت غصے کے عالم میں ہوں تو اس غصہ کے عالم میں اپنی اولاد کو بد دعا مت دیں، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کو خاص طور پر عورتوں کے ساتھ بچوں کا زیادہ واسطہ ہوتا ہے یا اس طریقے سے، تو وہ غصے میں آ کر، تنگ آ کر بد دعائیہ جملہ نکال دیتی ہیں۔ یہ وہی بد دعائیہ جملہ ہوتا ہے جو اس وقت تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک طرح سے سیو کر لیتے ہیں اور آگے چل کر اس کا ظہور ہوتا ہے، آگے چل کر اس کا ظہور ہوتا ہے، اور بعد میں آدمی پھر خود پشتار ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا۔ یہ وہی ہیں جو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں جو آج اس شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑا اور آگے چل کر اپنی اولاد کے لیے دعا کی اور ہر طریقے سے دعا کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنی اولادوں کو یاد رکھیں، نہ یہ کہ ان کو بد دعائیں دیں۔ اگر ہمارا کہنا نہیں مان رہے، نافرمان ہے، تو ان کی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، دعائیں کیجیے۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ آج کی زیر دست آیت مبارکہ میں بنائے کعبہ، یعنی بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے تعمیر کو، بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تعمیر موجود تھی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو آگے چل کر ہم چوتھے پارے کے بالکل ابتدائی آیات میں پڑھیں گے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ شریف ہے، وہ جس کو بکہ بھی بول دیتے ہیں، اور مکہ بھی سب کا کتابوں میں، تورات میں خاص طور پر بکہ کا ذکر ہے، لیکن بعد میں یہ مکہ بن گیا۔ دونوں کا معنی یا ایک ہی مراد ایک ہی ہے، جس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہو یا اس سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہو۔ تو بہرحال اس دنیا کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا گھر تعمیر ہوا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ دوبارہ پھر کون سا گھر تعمیر ہوا؟ فرمایا بیت المقدس، بیت المقدس، جو اس کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، بظاہر تو شاید ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً کہ بیت المقدس حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوا، نہیں، جیسا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ویسے ہی بیت المقدس کی تعمیر نو بھی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سر انجام ہوئی ہے۔ تو بہرحال اولین گھر یہ اور دوسرے نمبر پر بیت المقدس تعمیر کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے اوپر کئی ادوار آئے ہیں، کئی دور اس پر گزرے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ کے بقول سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب طوفان آیا، اور چونکہ یہ ایک وادی اور سیلاب کی جگہ تھی، یہاں پر سیلاب کبھی آ جایا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ عمارت منہدم ہو گئی، جو اس کی بنیادیں تھیں یا عمارت جو دیواریں تھیں وہ گر گئیں اور بہت سیدھا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر آ کر انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ تو حجاز کے اندر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے، وہاں پر سارہ علیہ السلام ہوا کرتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، بس صرف یہ تھا کہ سال 2 سال کے بعد تھوڑا سا آ جاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ سارہ علیہ السلام کی طرف سے بھی آپ کو وہاں پر تھوڑی سی دیر کی جانے کی اجازت تھی، ورنہ اس طرح نہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، پوچھتے اور پوچھ پاچھ کر چلے جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے۔
تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اجازت لے کر آئے کہ میں وہاں پر کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہروں گا، کچھ عرصے کے لیے میں وہاں پر ٹھہروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر یہاں پر ٹھہرے، اور اس وقت آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بھائی میرا ایک کام ہے نیکی کا، آپ کیا میرے ساتھ اس میں میری ہیلپ کرو گے، میرا ساتھ دو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ سامنے ٹیلا جو نظر آ رہا ہے نا، یہاں پر ہم نے ایک کیا کرنا ہے، بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، یہاں پر اس کی تعمیر کو کرنا ہے، تو آپ میرا ساتھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کر اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اور اب اس کی جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، تقریباً کم و بیش بیچ میں کوئی 3-4 ہزار برس کا بیچ میں وایا ہے، اتنا گیپ ہے۔ تو اب اس کی جگہ ایگزیکٹ جگہ کون سی تھی کہ یہ بیت اللہ شریف کی جگہ ہے؟ ٹیلا تو نظر آ رہا تھا اور اس طریقے سے کہ بھئی جیسے بھی یار فلاں جگہ پہ، لیکن ایگزیکٹ جگہ کون سی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اب بتانے کا طریقہ کیا تھا؟ بعد رات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اس نے اس جگہ پر سایہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ جگہ ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے باقاعدہ اس کی نشاندہی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر انہی بنیادوں پر۔ اب جب اس کو وہاں سے ہٹایا، کچھ جگہوں کو ملبہ یا جو بھی تھا اس کو ہٹایا، تو نیچے سے وہ بنیادیں، انہی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھایا، جس کو یہاں پر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب وہ ان بنیادوں کو اوپر کیا کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس کو بنایا، بلکہ پہلے سے تعمیر موجود تھی اور تعمیر منہدم ہو چکی تھی، اور پھر اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کی تعمیر جدید، تعمیر نو ان کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں قصی ابن مرہ، قصی، اس کے زمانے کے اندر پھر اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پھر اس کی تعمیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 برس پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں تھے، تو پھر اس کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ اس کی جو عمارت بنی ہوئی تھی، جو وہ کوٹھا نما جو مکان سا بنا ہوا تھا، وہ بوسیدہ ہو چکا تھا، دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی، تو دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کا جو متولی تھا، اس کا نام تھا وہب بن عابد المخزومی، یہ اس کے متولی تھے بیت اللہ شریف کے۔ تو انہوں نے اب قریش کو توجہ دلائی کہ ہم اس کو تعمیر کریں گے، لیکن تعمیر کے لیے کوئی من جانب اللہ، ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی کہ بھئی اس کی تعمیر تو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال بالکل پاکیزہ اور اطیب پاکیزہ ترین مال اس کے اندر استعمال ہوگا، یہ تمہارا جوئے کا، ڈاکے کا، سود کا، چوری چکاری کا یہ مال اس کے اندر نہیں لگانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال اور پاکیزہ مال اس کے اندر لگانا۔ چنانچہ اب جب اس کے لیے جو ڈونیٹ کیا گیا یا چندہ کیا گیا، جو بھی کیا گیا، تو وہ پیسہ اتنا اکٹھا نہ ہو سکا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا سا پیسہ تھا جو صرف بیت اللہ شریف کا پوری تعمیر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جب اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے، تو وہ حتیم والا جو حصہ تھا اس کو باہر نکال کے اس کی تعمیر کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف، چونکہ کعبہ کا معنی ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ المکان المرتفع المربع، بعض رات فرمایا کہ ایسا مکان جو بلند ہو اور چوکور ہو، وہ اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو آپ وہ اس کی جو بنتی تھی، جو چاروں طرف سے اس کا جو وایا بنتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ 44 مربع فٹ وہ اس کا وایا بنتا تھا۔ اب جناب علا وہ 44 مربع فٹ چاروں طرف سے، اور 50 مربع فٹ جناب علا وہ کیا ہے، بلند اس کی ہائٹ تھی۔ اب جب انہوں نے تعمیر کیا، پیسے کم پڑ گئے، تو انہوں نے جو اب حتیم والا حصہ ہے یہ باہر نکال دیا، حتیم والا حصہ باہر نکال کے انہوں نے اس کو بنا دیا، تعمیر کر دیا۔ اب اس کے بعد اور اس میں وہ بڑا مشہور واقعہ بھی پیش آیا جو آپ حضرات نے سنا کہ حجر اسود کی تنصیب کا جب واقعہ پیش آیا،
تو اس وقت بڑی عجیب صورتحال بن گئی کہ جو قبائل تھے وہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے. ہر ایک کی خواہش تھی یہ ہمارے تعمیر کردہ حصہ میں ہو اور ہم اس کو نصب کریں گے, ایسا کرے گا, کوئی دوسرا ہاتھ تو لگا کے دکھائے. یعنی تلواروں تک باہر نکلے گی اور بات قتل و قتال تک پہنچ چکی تھی. پھر اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی جو کل بیت اللہ شریف کے اندر جو سب سے پہلے آئے گا اس کی رائے پر ہمیں جو وہ فیصلہ کرے گا وہی ہو. چنانچہ اگلے دن دیکھا تو رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے. ان سب نے کہا کہ ہاں ہمیں ان کا فیصلہ کیا منظور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو فیصلہ کیا کہ ہاں بھئی ایک بڑی سی چادر لے آؤ اور اس کو بیچ میں رکھا, کہا کہ سب اپنا اپنا ایک کونا پکڑ لیے, سب کی بیچ میں کیا ہو چکا, حصہ ہو چکا اس کے اٹھانے کا. اور یہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے زمانہ نبوت کے اندر, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر پھر خواہش تھی کہ میں اس کو دوبارہ جناب اعلیٰ وہ بنائے ابراہیمی کے اوپر بناؤں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ کی قوم جو نو مسلم ہے اگر اس کا ایمان سے پھرنے کا یا اس طرح کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو بنائی ابراہیمی کے اوپر دوبارہ کیا کر دیتا, تعمیر کر دیتا. وہ بنائی ابراہیمی کے اندر کیا تھا کہ یہ حتیم کا حصہ اندر آ جاتا اور میں اس کو, چونکہ اب آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا دروازہ ذرا ہائٹ کے اوپر ہے, سیڑھی لگا کر جانا پڑتا ہے. فرمایا کہ میں اس زمین کے برابر اس کا دروازہ رکھتا اور دو دروازے ہوتے, ایک انٹرس کے لیے اور دوسرا ایگزٹ کے لیے. آپ یہ سمجھیں ایک داخل ہونے کے لیے دوسرا باہر نکلنے کے لیے دروازہ ہوتا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک تھوڑے سے تقریباً کچھ عرصے کے لیے حجاز کے جب وہ گورنر تھے یا امیر تھے یا ان کے زیر امارت تھی تو وہ کچھ علاقوں پر ان کا بھی ہولڈ تھا, تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بنائی ابراہیمی کے اوپر بالکل جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس طرح بنا دیا کہ اس کی تعمیر بالکل حتیم والا حصہ اندر کر کے, دروازہ بالکل نیچے کر کے اور زمین کے برابر کر کے دو دروازے بنا دیے. اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی تعمیر حجاج بن یوسف, چونکہ حجاج بن یوسف کی تصل بازی بھی تھی عبداللہ بن زبیر, یہ تاریخی واقعہ بہرحال. تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن مروان یا کیا اس کے حکم سے دوبارہ اس کو تعمیر کر کے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنا حتیم والا حصہ پھر باہر نکال کے اس طرح تعمیر کر دیا اور اس کا دروازہ اونچا کر دیا. اور اس طریقے سے اس کے بعد کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں جب دوبارہ اس کی تعمیر کا موقع آیا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں پھر سے بنائی ابراہیمی کے اوپر اس حتیم والا حصے کو داخل کر کے اور برابر جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا ویسے میں سو کر دوں. تو اس وقت پھر فقیہ امت حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اے بادشاہ آپ اس طرح نہ کیجئے, ورنہ یہ آنے والے بادشاہوں کے لیے یہ بیت اللہ شریف ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا. جو بھی آتا رہے گا وہ اپنی مرضی کے مطابق کبھی اس طرح تعمیر, کبھی اس طرح, کبھی اس طرح. آپ اس کو ایسے ہی کیا ہے رہنے دیجئے, اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے. چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جناب اللہ ویسے ہی رہا, وہ حتیم والا حصہ باہر, اور اس کے بعد جناب اللہ وہ حتیم والا حصہ پھر باہر رہا. پھر 1040 ہجری میں یہ ترکوں کا جو بڑا بادشاہ تھا سلطان محمد خان یا پتہ نہیں کیا نام تھا, اس نے پھر اس کی تعمیر دوبارہ کی. اور اس کے بعد موجودہ جو گورنمنٹ سعودیہ حکومت ہے انہوں نے بہت زیادہ اس کی وسعت اور وسیع اور تعمیر جدید اور نو اور بڑے انہوں نے بہترین اور شاندار قسم کے انتظامات کیے. لیکن اب یہ جو بیت اللہ شریف کی جو تعمیر نظر آ رہی ہے, حتیم کا حصہ باہر ہے اور یہ سب کچھ ہے, یہ وہی ترکوں کی اور اس سے پہلے کی چلتی ہوئی آ رہی, یہ اس کو اسی پر کیا رکھا گیا ہے, برقرار رکھا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, یقیناً حکمت بھی ہوگی کہ دیکھیں ہر ایک شخص کا, ہر ایک مومن کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر کیا ہے اس کے لیے کھولا جائے, اندر جائے, نفل پڑھے. لیکن ظاہر ہے اب ہر ایک کے لیے تو نہیں کھولا جائے نا, اب تو وہ مختلف بادشاہان اور اس کے لیے. اب ہم جیسے عوام الناس کے اللہ تعالیٰ نے وہ بیت اللہ شریف کا حصہ وہ حتیم والا کھول رکھا ہے.
اب کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو آدمی بھی نفل پڑے گا ایسا ہے جیسا کہ بیت اللہ شریف کے اندر پڑے. اسی وجہ سے طواف کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اس حتیم کے حصہ سے باہر سے طواف کرے. اگر اس نے کوئی راؤنڈ کوئی چکر حتیم کے اندر سے ہو کر لگا کہ دوسری طرف باہر نکل گیا تو وہ اس کا چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ بیت اللہ شریف کی ایک مختصر سی تعمیر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ذکر کی. باقی انشاءاللہ کل جو ہے نا اس کے متعلق مزید اس آیت کے متعلق ذکر کی جائے گی, تفصیل ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین شریفین کے مقبول حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.